بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں بھولنے والا. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ آپ ہم سے ملاقات کے لیے جنتی جتنی بار بھی آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے. تو پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس کو صحیح بخاری میں سنن ترمذی میں اور مستدرک میں یہ بیان کیا گیا ہے. امام راضی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیے اور آپ نے نزول وحی کے اعتماد پر فرما دیا میں کل بتا دوں گا اور وحی نازل نہیں ہوئی. اس موقع پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب کفار یہ کہنے لگے تھے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کی ملکیت ہے. تو حضرت ابن عباس اور ابن جریح کہتے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد واقع ہوں گے اور آخر کے معاملات وہ سب اس کی ملکیت ہیں اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی جب آپ کا رب چاہتا ہے تو ہمیں آپ کی طرف بھیج دیتا ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی حکم ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے اس کی منشا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہے. اور خواہ وحی کا نزول کسی وجہ سے مؤخر ہو آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں بھولتا بھلے وہی آنے میں لیٹ ہو جائے. آپ کا رب آپ کو ہر وقت جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے دل میں ہیں ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں بس ملاقات نہیں ہوتی آنا نہیں ہوتا ٹائم نہیں ملتا سو چیزیں کرتے ہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں بھولتا. یہ الگ بات ہے کبھی نزول وحی جو ہے وہ مؤخر ہو جائے اور اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اگلی اور تمام پچھلی چیزوں کے جاننے والا ہے اور وہ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے. آیت 65 پہ آ جائیے دیکھیے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے بس اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا مالک ہے مربی ہے. وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے. وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی اس کو چلانے والا ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. سو تم سب اسی کی عبادت کرو اور اس کی راہ میں اگر کچھ رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آئیں تو ان سے گھبرانا مت. اگر نزول وحی میں تاخیر ہو جائے تو آپ اس سے آزردہ خاطر نہ ہوں دل جمی سے پہلے کی طرح اس کی عبادت میں کمر بستہ رہیں اور اگر کفار طعنہ دیں تو ان کی پرواہ نہ کریں. تو اب اس آیہ مبارکہ کی آخر میں فرمایا کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو. سوال کیا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس کی کسی بیٹے کو جانتے ہو جو دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد کا اس کی بیوی ہونے کا نعوذ باللہ یا اس کی کسی نظیر یا اس کی کسی مثیل کو جانتے ہو. حضرت ابن عباس کا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام رحمان ہو. تو بعض مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کہا ہے کہ تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہو. تو مشرکین اپنے بتوں کا جو نام ہے وہ الہ تو کہتے ہیں اپنے بتوں کو لیکن انہوں نے اپنے کسی معبود یا کسی بت کا نام کبھی اللہ نہیں رکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کسی کو کبھی بھی اللہ نہیں کہا گیا. سبحان اللہ. آیت 66 میں آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے کیا
جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. بس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان اور سرکش ہوگا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہ صلیا. پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں. آیت 70 تک کی میں نے آیتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے. آئیے آیت نمبر 66 کی یعنی کہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اب انسان سے مراد وہ کافر ہیں، یعنی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تصدیق نہیں کرتے. بعض مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد معین کافر ہے، اور پھر بعض نے کہا ہے کہ وہ ابو جہل ہے، اور بعض نے کہا وہ ابی بن خلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. کیا اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لایا تھا، اور کسی چیز کو دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. بچہ بھی کوئی جب پینٹنگ وغیرہ کرتا ہے نا تو اس وقت تھوڑا سا مشکل میں اس کو مشکل لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بالکل کن کا مالک ہے، وہ اس کا بس حکم چاہیے تو وہ تو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پہلی بار زیادہ کرنا مشکل تھا جب تمہارا کوئی نمونہ، کوئی ڈیزائن، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی انسان ہوئے زمین پر آیا ہی نہیں تھا. تو پہلی بار جب رب نے بنایا تمہیں، تمہاری کوئی ہستی، کوئی حیثیت، کوئی وجود نہیں تھا، تو پھر کیا دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے. تو آگے 67 میں دیکھو، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. اس کے بعد فرمایا کہ ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے. تمام لوگوں کا ایک ساتھ حشر کیا جائے گا، اور کفار اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور مسلمانوں کا ان کا ساتھ ہی حشر ہوگا. یعنی کہ یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ حشر ہوگا؟ کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ. کیوں؟ کہ ان کی تائید کرتے تھے، جیسے ہم بڑے بیٹھ کے بڑے فخر کے ساتھ ان کی کرتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں. اسلام کی اقدار کو تو ہم مٹا رہے ہیں، اسلام کی تاریخ کو ہم مٹا رہے ہیں، اسلام کے کلچر کو ہم مٹا رہے ہیں، ہم اقدار کو مٹا رہے ہیں، اور ہم ہی جو ہیں پھر خوش ہوتے ہیں کفار کے کلچر کو دیکھ کے، ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے اچھے وہ ہیں. وہ ہم سے کیسے اچھے ہوتے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے، وہ میرے دشمن ہیں. اور ہم کہتے ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں. آپ مسلمان ہو کر، آپ کلمہ پڑھ کر، آپ کے کلمے کی یہ عزت اور یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بروز قیامت یعنی کہ تمہارے صدقے اتارے گی، یہودیوں نصرانیوں سے تمہارے جسموں پہ وار کے پھینکے گی، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تمہاری روح نکلے گی تو ایک یہودی، ایک نصرانی کو تمہارے گناہوں کے بدلے میں ایک جہنم رسید کر دیا جائے گا، تاکہ تمہارے لیے قبر میں آسانی پیدا ہو جائے، تمہاری قبر کی گھٹن تم سے دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے، تم ایک بار سبحان اللہ کہو، اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں ایک درخت اگا دے. تم ایک آنسو گرا دو، تمہاری پلک بگڑنے نہیں پاتی، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم ایک مرتبہ دوزخ سے آزادی مانگو تو اللہ پاک کی ذات تمہارے لیے جہنم کے اوپر لکھ دیتی ہے کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے یعنی کہ آزاد ہے دوزخ سے. تو ہماری تو شان ہم نے دیکھی نہیں، ہم اپنے نبی کی شان ہی کم از کم دیکھ لیں کہ ہمارا نبی کتنی شانوں والا ہے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم سے وہ اچھے ہیں، پھر ہم ان کی جو ہے نا وہ کلچر کو اپنانے کی کوشش، اپنے بچوں کو ویسا لباس، ویسا ہر چیز ان کو بس پورا رنگ دینا چاہتے ہیں مکمل طور پہ. یہود و نصارہ کی زندگیوں میں ہم نکلے باہر دیکھیں تو ہمارے مسلمان بچے بچیاں جس لباس میں، جس رنگ ڈھنگ میں نظر آتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے میں چین پہنی ہوئی ہے، پیچھے پونیاں باندھی ہوئی ہیں، شارٹ پہنے ہوئے ہیں، ہماری لڑکیاں جو ہے سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے بچپن سے تربیت دے رہی ہوتی ہیں، ٹائٹس پہنے، کیسے کیسے لباس بہودہ قسم کے، شرم ہی نہیں آتی. اور ہم پھر کہتے ہیں جناب جی نہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بروز قیامت کیا ہوگا؟ کہ یہ کس کا مائک اوپن ہو گیا ہے؟ خیر سے اقصا ہیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
جی تو یہاں پر کیا ہے کہ فرمایا جائے گا کہ تمام لوگوں کا ایک ساتھ حشر کیا جائے گا، کفار اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، لیکن ان کی یہ حالت نہیں ہوگی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ مسلمانوں کو کفار کی یہ رسوائی دیکھ کر خوشی ہو اور کافروں کو اور زیادہ غم ہو۔ ایک غم اس لیے کہ اس کا ذلت کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، دوسرا غم اس کے لیے ہو کہ ان کے دشمن اور مخالف مسلمانوں کا حشر عزت کے ساتھ ہو رہا ہے، جب کفار جہنم کے گرد گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ حشر کی ہولناکیوں اور شدت خوف کی وجہ سے سیدھے کھڑے نہ ہو سکیں گے اور گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ آیت 68 میں آ جائیے، بسم اللہ۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، بس آپ کے رب کی قسم، ان کو جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کے وہ گھٹنوں میں بال گر پڑیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَيَّ الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان اور سرکش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان ارشاد پاک ہے قرآن پاک میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی کہ جو شیعہ کا لفظ ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آیا ہے، شیعہ سے مراد عموماً وہ فرقہ اور وہ گروہ ہوتا ہے جس کی گمراہی اور بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہو۔ جس کے بارے میں قرآن پاک سورہ انعام جو ہے آیت 159 میں بھی ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ بن گئے، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کافروں کو جہنم کے گرد جمع فرمائے گا، پھر ان میں سے جو لوگ اپنے کفر میں زیادہ سرکش تھے ان کو دوسروں سے متمیز کرے گا، ممتاز کر کے الگ کھڑا کر دے گا، تاکہ ان کو ان کے تابعین اور مقلدین سے زیادہ عذاب دیا جائے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان کو باطل پر اکساتا ہے، ان کا عذاب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو غفلت کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ غفلت کرتے ہیں، بس سنتے ہیں فلاں علامہ صاحب پسند آ گئے، اس کو سننا شروع کر دیا، اب غلط باتیں جیسی مرضی بس کرے جائیں، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، تو بس کیا ہے، بس سن لو، بس کہہ دو جی ہمارا دماغ میں بن گیا ہے، خود تحقیق نہیں کرنی، بس جس مسئلہ کو پکڑ لیا اسی کے ہو کے رہ گئے، کسی اور کو تحقیق نہیں کرنی، کسی اور کو پڑھنا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چاروں ائمہ کرام کی تفاسیر کو پڑھ کر، جس تفسیر کے اوپر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہوتا ہے، اس احادیث کی روشنی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تفسیر بیان کرتی ہوں، اور میں مکمل طور پہ الرٹ رہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں، مجھے نہیں پتا کہ میرے آڈیوز کہاں کہاں چلے جانے ہیں، کدھر کدھر جانے ہیں، اور کس نے سننے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کوئی اختلاف کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے، کسی قسم کا بھی اختلاف آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس پہ تمام ائمہ کرام کا یعنی کہ اتفاق ہوتا ہے، وہ متفق ہوتے ہیں، تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ کے، کوئی مسئلہ کی بات آ جائے، کسی شرک اور بدعت کی بات آ جائے، کسی کرم کی طرح کی بات آ جائے، علم غیب پر بات آ جائے، نور پر بات آ جائے، الحمدللہ یہ گناہگار بندی آپ کے سامنے وہ محنت کر کے ساری رات کتابوں کو تفسیروں کو کھنگال کے پھر آپ کے سامنے وہ چیز رکھتی ہے کہ نہ کہ آپ کا عقیدہ بگڑنے پائے، اور نہ ہی کوئی ایسی نوبت آئے کہ میں گھر کی چادر والی ادھر باپردہ بیٹھی خاتون کو کچھ چیلنج کرے کہ ہاں جی آپ نے یہ بات بیان کی تھی تو غلط کی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک سے میں عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک کبھی ایسا وقت نہ لائے اور کبھی بھی مجھے میرے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں، ہمیشہ صحیح عقیدہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دلوں میں شبہات ڈال کر ان کو باطل پر اکساتے ہیں، ان کا عذاب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو غفلت کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ سورہ نحل کی آیت 88 میں آتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کو زیادہ کریں گے، کیونکہ وہ فساد پھیلاتے تھے، خود بھی نہیں جانا، دوسرے کو بھی نہیں نیک کام میں جانے دینا۔
खुद भी कोई काम नेक नहीं करना, दूसरे को भी रोक देना, कहना नहीं 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 वहाँ ना जाना, ये ना करना, ओ वहाँ पे तो बड़ा शिरक हो रहा है, वहाँ बड़ी बिद्दत हो रही है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देखो वहाँ पे ऐसा है वैसा है फलां है, ये सारी चीज़ें खुद भी ना करने देना। सदका खैरात कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, खुद भी ना करना, दूसरों को भी रोक देना, शकूक शुबहात पैदा कर देना, झूठे बहतान लगा के, इल्ज़ाम लगा के, बुरी बातें कह के, अपने दिल में कीना हसद बुग़्ज़ है और दूसरों के उसके ऊपर मतला करना, झूठी बातें घड़ के अगलों के दिमाग ख़राब करना, दिमाग ख़राब करके एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर देना, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जो उनके नहीं होनी चाहिए। इसलिए फरमाया कि गुमराह लोगों में जो अल्लाह ताला के खिलाफ ज़्यादा सरकशी करते थे, हम उनको दूसरों से अलग और मुमताज़ कर लेंगे ताकि मालूम हो कि उनका अजाब दूसरों से ज़्यादा होगा। फिर मतबू और ताबे हर एक के मुतालिक फरमाया, फिर बेशक हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नुम में दाखिल होने के ज़्यादा लायक हैं, यानी जो दोज़ख में दाखिल होने के मुस्तहिक हैं। इस आया मुबारका में लफ्ज़ क्या आया है? सलिया का लफ्ज़ आया है। सलिया का माना है गुजरना, यानी जोहरी जो है इस बारे में कहते हैं कि जब किसी शख्स को दोज़ख में फेंक कर इसमें दाखिल किया जाएगा तो उस वक्त ये लफ्ज़ जो है वो बोला जाएगा। आयत नंबर यहाँ पे 71 में आ जाइए, सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिही सिलिया, फिर हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो दोज़ख में झोंके जाने के ज़्यादा सज़ावार हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, और तुम में से कोई शख्स नहीं है मगर उसका उस दोज़ख पर से गुज़र होने वाला है। यह वादा क़तई तौर पर आपके रब के ज़िम्मा है जो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ व नज़रुल ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल-अमान वल हफ़ीज़। अब इस आया जो करीमा है आयत नंबर 31 है, इसकी 71 इसकी तफसीर में कई वजूह से इख्तलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक कौल है कि ये आयत मुबारका कुफ़ार के साथ ख़ास है, क्योंकि इससे पहली आयात कुफ़ार के मुतल्लिक हैं कि इनको दोबारा ज़िंदा किए जाने के मुतल्लिक शक है और हम ज़रूर सब को शैतानों को जमा करेंगे, फिर हम उन्हें ज़रूर जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। इसके बाद फरमाया, बेशक तुम में से हर शख्स ज़रूर दोज़ख पर वारिद होगा, और एक शाज़ की रात ये भी है कि इन्ना मिनहुम इल्ला वारिदुहा, और इन काफिरों में से हर शख्स दोज़ख पर वारिद होगा। अकरमा और सईद बिन जुबैर का भी यही कौल है। उनकी दलील ये है कि मोमिनों के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि वो जहन्नम से दूर रहेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरा अंबिया की आयत नंबर 101 और 102 में आता है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से नेक अंजाम पहले ही मुकद्दर हो चुका है, क्या होगा? वो सब जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ला यस्माऊना हसीसहा, वो दोज़ख की आहट तक ना सुनेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें इन मोमिनीन में शामिल फरमा दे, हमारे अमाल ऐसे कर दे कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह पाक अपने फजल करम से हमें ये हमारे मुकद्दर में कर दे कि हम दोज़ख की आहट तक ना सुन सकें। सो अगर मुसलमानों का भी जहन्नुम में वरूद और दखूल हो तो इस आयत के खिलाफ होगा, और जो इस आयत को आम मानते हैं वो कहते हैं कि दोज़ख की आग से मुसलमानों को दूर रखा जाएगा और वो आग की आहट नहीं सुनेंगे, और जब वो दोज़ख में दाखिल होंगे तो वो ठंडी हो चुकी होगी। अक्सर मुफस्सिरीन का मुख्तार ये है कि मोमिन और काफिर हर शख्स का जहन्नुम पर वरूद होगा, और वरूद का माना है दखूल, यानी हर शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा। लेकिन अबू समिया बयान करते हैं कि हमारा जो वरूद का माना है इसमें इख्तलाफ है। हम में से बाज़ ने कहा दोज़ख में मोमिन दाखिल नहीं होंगे, और बाज़ ने कहा सब लोग दोज़ख में दाखिल होंगे। फिर अल्लाह ताला मुत्तकीन को दोज़ख से निजात दे देगा। फिर मेरी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुलाकात हुई, मैंने उनसे इख्तलाफ का जिक्र किया
تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ورود دخول ہے اور ہر نیک اور بد دوزخ میں داخل ہوگا، پھر دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم پر یعنی کہ دوزخ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ جو ہے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوزخ چیخ و پکار کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے متقین کو نجات دے دے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں چھوڑ دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد میں اور اس کے بعد جو ہے مسند اس میں عبد بن حمید نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ساری جو حدیث میں یعنی کہ اتفاق ہے اس حدیث پر کہ جو دوزخ ہے وہ مومنین اگر کوئی یعنی کہ مسلمان جاتا بھی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے تو کیا ہوگا، دوزخ جو ہے وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر یعنی کہ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو خالد بن معدان نے کہا کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کیا ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے؟ تو ان سے کہا جائے گا کیوں نہیں، لیکن جب تم دوزخ سے گزرے تھے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، یعنی کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں اور اس نے ان پر صبر کیا ہو وہ دوزخ میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا، اور قسم سے مراد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ تمام یہ جو حدیث مبارکہ آپ کو میں نے بیان کی ہے اس میں درج ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نجات دے گا۔ اسی بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے پھر اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے نکل جائیں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرف نکل جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض شتر سوار کی طرح اور بعض تیز رفتار چلنے والے شخص کی طرح دوزخ سے نکل جائیں گے۔ سنن ترمذی میں اور المستدرک میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ اس مسئلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نافع بن ارزق خارجی سے بحث ہوئی، وہ خارجی تھا، اس سے بحث ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں اور تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، رہا میں تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا، اور رہا تو میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دے گا، کیونکہ تو اس آیت کی تکذیب کرتا ہے۔ کون سی آیت مبارکہ؟ کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوزخ سے نجات دے گی۔ تو حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، قتادہ اور کعب الاحبار وغیرہ ہم سے یہ بھی مروی ہے کہ ورود سے مراد دوزخ میں دخول نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو اب میں آپ کے سامنے پل صراط سے متعلق پیش کروں گی اس کو توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ پھر دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا، شفاعت کی اجازت مل جائے گی، انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلوی جگہ ہوگی اور اس میں دندانے دار کانٹے ہوں گے، وہ لوہے کے کانٹے ہوں گے، سادان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوگے، بہت باریک تیکھے کانٹے ہوں گے جو بڑی زور سے چبھتے ہیں۔ سادان نامی جھاڑی ہے، اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح، یہ سب صحیح سلامت پار پہنچ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جہنم میں پڑے ہوں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے بطور ناز، جیسے ہم کسی پہ ایک ناز ہوتا ہے نا، انسان کسی پر ایک مان ہوتا ہے، مان سے کہتا ہے میرا یہ کام تم نے کرنا ہے، میرا مان تم کرو گی، ضد سے کہتا ہے کوئی ایسی دوست ہوتی ہے، کوئی ایسی بہن ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بڑے مان تران سے ان کے پاس جاتا ہے، بڑے مان تران سے ان سے بات کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو